بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی اور میں چیک اپ کروانے کے لیے سرکاری ہسپتال چلی گئی تو میری نظر ایک 8 سالہ معصوم بچے پر پڑی۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بچہ لاوارث ہو گیا تھا اور میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی، اسے ماں بن کر پالنے لگی۔ رات کمرے سے بچے کی ہنسنے کی آواز آتی۔ ایک روز مولوی صاحب گھر آئے تو بولا اسے فوراً اس کی ماں کی قبر پر چھوڑا، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب ایک رات اچانک میں اس کے کمرے میں گئی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جب ایک روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور میں چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ تب ذیشان کی اماں مجھے اسپتال لے گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی، اس لیے میری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ تب ذیشان کی اماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے حوصلے سے کام لینا تھا اور خود کو سنبھالنا تھا۔ میں ذیشان کے سامنے تو خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اکیلے میں مجھے رونا آتا تھا۔ جب ایک روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ذیشان کی اماں مجھے ایمرجنسی میں لے گئی تھی اور میں نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ اس کی ماں کہاں تھی تو وہ کہنے لگا تھا کہ ڈاکٹر اس کی ماں کو کمرے میں لے کر گئے تھے، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ وہ تو مر گئی ہے۔ مجھے اس بچے پر بہت زیادہ پیار آیا تھا اور میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ پہلے تو ذیشان نے مجھے منع کیا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ شاید اسے بچے کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ مگر ایک رات جب میں نے اس کے کمرے سے ہنستے ہوئے باتیں کرنے کی آواز سنی تو میں سہم گئی۔ جب میں نے اس کے بارے میں ذیشان سے بات کی، وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ شاید یہ میرا وہم تھا، اور مجھے بھی یہی لگا تھا کہ شاید وہ بچہ ذیشان کے چھوٹے بھائی سے باتیں کرتا تھا، کیونکہ وہ بھی تو اس بچے کے گھر آ جانے سے بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ مگر وہ میرا وہم نہیں تھا۔ اگر وہم ہوتا تو ایک دفعہ ہوتا یا 2 دفعہ، ہر دفعہ تو وہم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک مولوی کو گھر میں بلا کر اسے ساری بات بتائی تو وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں اس بچے کو اس کی ماں کی قبر پر چھوڑاتی، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ کہاں تھا۔ میں اس معصوم بچے کو اکیلے قبرستان چھوڑاتی۔ اس سے میں نے اس مولوی کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مگر جب ایک روز میں نے احتشام کی غیر موجودگی میں بھی اس بچے کو ہنس کر کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا تو میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ کس سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے ڈر لگنے لگا، مگر میں نے ہمت کی اور اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ میرا نام ہنا ہے اور میرا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے تھا، جہاں میں اپنی 2 بہنوں اور اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ ابا ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی جو گھر میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتی تھی۔ اس لیے اماں زیادہ تر کھلونے ہمیں ہی بنا کر دیتی تھی اور ہمیں بازار سے کبھی کچھ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ہم لڑکیاں تھیں تو اماں ہمارے مختلف رنگوں کے کپڑے بھی خود ہی سلائی کرتی تھی۔ میں چونکہ سب سے بڑی بیٹی تھی، اس لیے اماں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے بھی کپڑے سلائی کرنے کا بہت شوق تھا، اور اپنی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی اماں کے ساتھ سلائی مشین پر کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مگر ابا کی سوچ گاؤں کے باقی سب لوگوں سے الگ تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بنا ہمیں پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، مگر گاؤں میں ایک ہی اسکول تھا اور وہ بھی صرف مڈل تک۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر 8ویں سے زیادہ میں پڑھ نہ سکی تھی، اس لیے مڈل کرنے کے بعد میں نے پڑھائی کو الوداع کہہ دیا۔ ابا چاہتے تو تھے کہ میں کم از کم میٹرک ہی مکمل کر لیتی، لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی گاؤں کے لوگ باتیں بنانے لگے تھے۔ مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہ گاؤں کے لوگ میری وجہ سے میرے ابا کو طرح طرح کی باتیں سناتے، اس لیے میں نے بھی آگے پڑھنے کی مزید کوئی ضد نہیں کی تھی، بلکہ اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ ہم بیٹیاں تو ابا کا مان تھی اور انہیں ہم پر پورا بھروسہ تھا، مگر کبھی کبھی ابا اماں سے ایک نیک خواہش کا اظہار کر دیا کرتے تھے کہ کاش ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا۔ اماں ابا کی بات سن کر اداسی سے مسکرا دیا کرتی تھی، کیونکہ بیٹے کی کوشش میں ہی اماں نے ہم 3 بیٹیوں کو جنم دے دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی ہم سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اماں کو اور ہمارا اپنی طاقت سے بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو آس پاس کے لوگوں نے اماں کو کہنا شروع کر دیا تھا جب میں 15 سال کی ہوئی تو آس پاس کے لوگوں نے اماں کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ لڑکی اب جوان ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دو، کیونکہ گاؤں میں ویسے بھی لڑکی کو کم عمری میں ہی رخصت کر دیا جاتا تھا۔
اماں بظاہر تو خوش رہتی تھی، مگر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن کر وہ اندر ہی اندر پریشان رہنے لگی تھی۔ مگر ابا کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ اماں کو بھی سمجھاتے تھے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہ کیا کریں۔ ابا کہتے تھے کہ میری سب بیٹیاں میرا مان ہے، میرا فخر ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میری بیٹیاں ہی مجھے ایک دن میرا بیٹا بن کر دکھائیں گی اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گی۔ مگر میں سوچتی تھی کہ ابا ہمیں تو رخصت کر کے اگلے گھر کا کر دیں گے تو خود وہ اماں کے ساتھ اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ ابا ہمیشہ اماں سے کہتے تھے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹیوں کو کسی سخت فیصلے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ ابا کی باتوں سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن میں ابا کو ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں بیٹی ہو کر بھی ان کا سہارا بنوں گی۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں اچانک بیمار پڑ گئی۔ انہوں نے شاید بیٹے کی کمی کو زیادہ ہی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اوپر سے گاؤں والوں کی باتوں کی وجہ سے بھی وہ آئے روز بیمار رہنے لگی تھی۔ گاؤں میں علاج کی زیادہ سہولت نہیں تھی اور اماں کی بیماری بھی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ابا نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ اماں کو خوش رکھ سکتے، ان کو ذہنی سکون دے سکتے، مگر جب بھی کوئی اماں کی طبیعت پوچھنے آتا تو یہی کہتا کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہی تمہیں سنبھالتا، تاکہ تم پر کام کا اتنا دباؤ نہ ہوتا اور تم بیمار نہ پڑ جاتی۔ اماں جب دوسرے لوگوں کو دیکھتی کہ جن کے بیٹے جوان ہو رہے تھے تو اماں کو احساس ہوتا تھا کہ ان کا بھی کم از کم ایک بیٹا تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ ابا نے لوگوں کو گھر آنے سے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اماں کسی کی باتوں کو سر پر سوار کر کے اپنی حالت خراب کرتی رہے۔ مگر ابا کی توجہ اور ہمارا خیال رکھنے کے باوجود بھی اماں کی حالت خراب ہی رہتی تھی، اور ایک روز وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ ہمارے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اماں کی وفات کے بعد ہماری زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میں ہی رہ گئی تھی جو سب سے بڑی بیٹی تھی، اور ابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ ہمیں کیسے پالیں گے، کیونکہ خود تو وہ شام گئی نوکری سے واپس آتے تھے۔ لوگوں کی زبانیں بھی جیسے ایک دم سے کھل گئی تھی۔ جن لوگوں کو پہلے ابا کا ڈر تھا، اب وہی اٹھ کر ابا کو طرح طرح کے مشورے دینے لگے تھے کہ اگر اماں کی زندگی میں ہی بیٹیاں رخصت کر دی ہوتی تو کچھ بوجھ کم ہو جاتا۔ اماں کے بنا آخر بیٹیاں کیسے گھر سنبھالیں گی؟ پہلے تو ابا اماں کو حوصلہ دیا کرتے تھے اور ان کی ہمت بڑھاتے تھے، مگر اماں کے گزر جانے کے بعد ابا بھی ہمت ہارنے لگے تھے اور ہمارے بارے میں فکر مند رہنے لگے تھے۔ اماں کے گزر جانے کے بعد لکڑی کے کھلونے بنانے کا کام میں نے شروع کر دیا تھا۔ میں اماں کی طرح نفاست سے کام تو نہیں کرتی، مگر اتنا کر ہی لیتی تھی جس سے کچھ پیسوں کی بچت تو ہو ہی جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ابا کا بھی احساس تھا جو سارا سارا دن ہمارے لیے محنت مشقت کرتے تھے، اور گھر لوٹنے کے بعد تھکے ہوئے ہونے کے باوجود ہمارا خیال بھی رکھتے تھے۔ اماں کے گزر جانے کے بعد ابا ایک دم اکیلے ہو گئے تھے اور خاموش رہنے لگے تھے۔ مجھے ابا کو دیکھ دیکھ کر ان کی پریشانی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اب میں بھی سوچتی تھی کہ کاش ہمارا ایک بھائی ہوتا جو ابا کی غیر موجودگی میں ہم بہنوں کا خیال رکھ سکتا۔ ابا صبح سویرے ڈیوٹی پر تو چلے جاتے تھے، لیکن ان کا ذہن ہم بیٹیوں میں ہی الجھا رہتا تھا، کیونکہ گھر میں بھی کسی مرد کی موجودگی ضروری تھی۔ ابا دفتر سے آتے تو سیدھا اماں کی تصویر کے پاس بیٹھ جاتے اور گھنٹوں گھنٹوں ان سے باتیں کرتے رہتے۔ میں انہیں چپکے سے دیکھتی رہتی، مگر کچھ کہہ نہ پاتی تھی۔ میں ان کا دکھ جانتی تھی، مگر اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ اماں کی وفات کے بعد ہمارے محلے کے لوگوں کو جیسے ایک نیا موضوع مل گیا تھا۔ وہ ہمیں رحم بری نظروں سے دیکھتے تھے اور ابا کو طرح طرح کے مشورے دیتے تھے۔ کوئی کہتا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، ان کا جلد سے جلد ہاتھ پیلا کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، بہتر ہے کہ کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ رہیں، بیٹیوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسے اکیلے رہے۔ یہ جملے سن سن کر ابا پریشان ہو جاتے۔ وہ میرے پاس آ کر کہتے تھے کہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ توجہ مت دیا کرو، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خود راتوں کو جاگتے تھے اور ہماری فکر میں پریشان رہتے تھے۔ اس وقت میں 17 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی 2 بہنیں 13-14 سال کی تھی۔ وہ دونوں اماں کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر رات کو میرے ساتھ لپٹ کر روتی تھی۔ میں انہیں تسلی دیتی، مگر خود میری آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے تھے۔ میں نے بہنوں کو بھی کھلونے بنانے میں لگا دیا تاکہ ان کو مصروف رکھ سکتی اور وہ اماں کو یاد کر کر کے روتی نہ۔ اس سے ہم تینوں نے ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی تھی جہاں ہم اماں کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ابا کی صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کام سے آ کر اکثر تھکن سے نڈال ہو جاتے تھے اور کئی دفعہ میں نے انہیں کھانس کھانس کر بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے ان سے بہت بار کہا کہ وہ پریشان ہونا چھوڑ دیتے اور اپنا خیال رکھتے، مگر وہ ہمیشہ مجھے مسکرا کر کہہ دیتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم فکر نہ کرو۔ لیکن ایک روز جب وہ دفتر سے لوٹے تو ان کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہی گر پڑے تھے۔ اس روز کے بعد ابا کو میں نے زیادہ کام کرنے نہیں دیا
میں نے کھلونے بنانے کا کام اور بڑھا دیا تھا۔ میں روز صبح جلدی اٹھتی تھی، بازار جاتی اور دکانداروں کو دکھاتی کہ ہمارے کھلونے کتنے اچھے تھے۔ کچھ نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ جو کام میں بازاروں میں کرتی پھر رہی تھی وہ کام تو مردوں کا تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں ہر دروازے پر جاتی اور ایسے ہمارا کاروبار تھوڑا سا چلنے لگا تھا۔ کچھ ابا کی بھی پینشن آ جاتی کیونکہ ان کی طبیعت کی خرابی کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور گھر میں آرام کرتے تھے۔ ایک روز ایک بڑی دکان کے مالک نے میرے کھلونے میں دلچسپی لی اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں ہر ہفتے اتنے کھلونے بنا سکتی تو وہ خرید دیا کرے گا۔ وہ میرے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ میں نے رات دن محنت کرنا شروع کر دی تھی، بہنوں کو بھی سکھایا تھا اور ایسے ہم نے ابا کے بنا کمائی کرنا شروع کر دی تھی۔ ابا جب بیٹیوں کو محنت اور لگن سے کام کرتا ہوا دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے تھے کہ ہم نے واقعی ان کو بیٹا بن کر دکھایا تھا اور ان کا سہارا بن کے ان کو آرام کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے تھے۔ جب ابا کی طبیعت ذرا سنبھلنا شروع ہوئی تب انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہی کھلونے بنانے کا کام شروع کر دیا، کیونکہ اس طرح وہ کم از کم ہمارے ساتھ تو رہتے تھے۔ اور جب ہمارا کام زیادہ چل گیا تو ان کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارا کام اس قدر چل گیا تھا کہ ابا نے کام کے لیے 2 لڑکے بھی رکھ لیے تھے اور ہم ہر مہینے بہت منافع کمانے لگے تھے۔ ہمارے کھلونے بنانے میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی تھی۔ تب ابا نے گھر میں 1-2 بڑی مشینیں بھی رکھ لی تھی جن سے ہم پہلے سے زیادہ بہتر کھلونے بنانے لگے تھے اور ہمارے حالات بدلنے لگے تھے۔ جب ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے تب ابا نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس وقت میری عمر 27 سال ہو گئی تھی اور ابا کو میری فکر ہونے لگی تھی کہ میں آخر کب تک ان کے ساتھ گھر بیٹھ کر کام کرتی رہتی۔ آخر مجھے اپنی زندگی کا بھی تو سوچنا چاہیے تھا، مگر میں ابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی میں نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے میں ان کے ساتھ مل کر چھوٹی بہنوں کی شادی کرواؤں گی اور اس کے بعد ہی اپنے بارے میں کچھ سوچوں گی۔ ابا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے بھلا وہ چھوٹی بیٹیوں کے بارے میں پہلے کیسے سوچ سکتے تھے، مگر جب دونوں چھوٹی بہنوں کے لیے مناسب رشتے مل گئے تب ابا نے ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی اور ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے سمجھانے پر وہ مان ہی گئی تھی کہ اگر وہ دونوں وقت پر شادی کر لیتی تبھی میں اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے جانے کے بعد ابا ایک دفعہ پھر سے اکیلے رہ جاتے۔ میں نے تو پہلے ہی ابا کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ اگر میں ہی ہمت نہ کرتی اور گھر سے باہر نکل کر کام کی تلاش میں نہ جاتی تو شاید ابا بھی ہمت ہار دیتے اور ہمارے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے۔ دونوں بہنوں کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے خود کو قربان کیا تھا اور ان کی خوشی چاہی تھی، مگر جب وہ اپنے گھروں کی ہونے جا رہی تھی تو مجھے خالی پن محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ابا کے ساتھ مل کر دونوں بہنوں کو آنکھوں میں آنسو لیے گھر سے رخصت کر دیا تھا اور ان کے اچھے نصیبوں کی دعا کی تھی۔ تب ابا نے بہنوں کی شادی کے بعد مجھ سے دوبارہ کہا تھا کہ بیٹا اب تمہاری باری ہے۔ وہ مجھے بھی دونوں بہنوں کی طرح خوش و آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ سب کے لیے قربانیاں دی تھی، مگر کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں نے خود کو اپنی بہنوں کے بہتر مستقبل کے لیے اتنا مصروف کر دیا تھا کہ کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میں آگے کیا کروں گی۔ مگر میں نے ابا کے سامنے اپنی شرط رکھ دی تھی کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھے کام جاری رکھنے دے گا، کیونکہ میں نے جو محنت کی تھی میں اس کو بیکار جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ابا بھی خوش تھے کہ میں نے ہمیشہ سب کی ذمہ داری لی تھی اور ابھی بھی ابا کی بہتری کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا سارا کام اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔ ابا نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ کچھ لوگ میری عمر کو لے کر سوال اٹھاتے تھے تو کچھ میرے کام کرنے پر اعتراض کرتے تھے کہ شادی کے بعد میں یہ سب کیسے سنبھالوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ جو بھی شخص میری زندگی میں آئے گا وہ میری محنت اور قربانیوں کو سمجھے گا اور مجھے میرے کام سمیت قبول کرے گا۔ اگر میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں ابا کو بیٹا بن کر دکھاؤں گی تو میں ان کو بیٹا بن کر دکھانا بھی چاہتی تھی اور ان کے بڑھاپے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ حالانکہ دونوں بہنیں اپنے گھروں میں آباد تھی، خوش تھی اور ان کے شوہر بھی ابا کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میں اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ابا نے مجھے ایک رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا نام ذیشان تھا، جو خود بھی کاروباری آدمی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ وہ میرے کام کو سمجھتا تھا اور میرے خوابوں کی قدر کرتا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے ڈر سا تھا کہ اگر وہ مجھے شادی کے بعد کام کرنے سے منع کر دے گا تو کیا ہوگا۔ پھر ابا نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ مجھے خوش رکھے گا اور مجھے کام کرنے سے کبھی نہیں روکے گا۔ ابا کی آواز میں امید تھی اور میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت آ گیا تھا کہ میں ابھی اپنے بارے میں سوچتی اور اپنا گھر بسا لیتی۔ ذیشان ایک اچھا لڑکا تھا، اسی میں نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیا تھا۔
میری اور ذیشان کی شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ابا کے کندھوں پر مزید بوجھ آ جاتا اور وہ میری شادی کے لیے ادھار مانگتے۔ ہمارے کاروبار سے ہمیں جتنی کمائی ہوئی تھی، میں نے اسی میں ذیشان کے ساتھ سادگی سے نکاح کر لیا تھا اور ابا کا گھر چھوڑ کر اس کے گھر رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ ابا میرے لیے بہت خوش تو تھے، لیکن میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ جن دو لڑکوں کو ہم نے اپنے ساتھ کام کے لیے رکھا تھا، وہ سارا دن تو ابا کے ساتھ ہی ہوتے، لیکن رات کو تو ابا گھر میں اکیلے ہی رہ جاتے اور میں ان سے بار بار ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ تنہائی کی وجہ سے دوبارہ بیمار نہ پڑ جاتے۔ ذیشان میرا خیال رکھتا تھا، اس لیے وہ بھی ابا کے بارے میں میری پریشانی کو سمجھ سکتا تھا۔ اس لیے ذیشان نے مجھے اجازت دے رکھی تھی کہ میں جب چاہتی ابا کے پاس جا کر رہ سکتی تھی، کیونکہ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ابا کو میری ضرورت تھی۔ ذیشان جیسا شوہر پا کر مجھے لگتا تھا کہ مجھے صبر کا صلہ مل گیا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ساتھ ابا کی بھی فکر کرتا تھا۔ ذیشان کی فیملی چھوٹی سی تو تھی، وہ اپنی اماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اور اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی بازار میں جوتیوں کی دکانیں تھیں، جن سے گھر کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ ذیشان کے ساتھ میری زندگی خوشحال گزر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے میری ہر بات کو سمجھا تھا، میرے جذبات کی قدر کی تھی اور مجھے میرے خوابوں سمیت قبول کیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت بڑھنے لگی تھی۔ میں روزانہ ابا کو فون کرتی تھی، لیکن جب میں ان کے گھر جاتی تو مجھے وہاں خاموشی سے وحشت ہونے لگتی۔ وہی گھر جو کبھی میری بہنوں اور میری ہنسی سے گونجتا تھا، اب سنسان لگنے لگا تھا۔ ابا مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، مگر میں ان کی آنکھوں میں چھپی تنہائی کو محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری آزمائشیں ختم ہو گئی تھی اور میں خوشحال زندگی کی ابتدا کر چکی تھی۔ مگر جب میری شادی کو 3 سال گزر گئے تو میرے دل میں اولاد کی خواہش سر اٹھانے لگی، کیونکہ میری دونوں بہنوں کی گود تو ہری ہو چکی تھی اور وہ ایک بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اپنی اولاد کی خواہش کا اظہار ذیشان سے کیا تو وہ مجھے سمجھانے لگا تھا کہ ابھی ہماری شادی کو زیادہ وقت تو ہوا نہیں تھا، اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر مجھے عجیب خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ جیسے میری بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی، مجھے بھی ویسے ہی کوئی مصروفیت مل جاتی۔ میں جانتی تھی کہ میں زیادہ ہی بے صبری ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر شادی کے 9 سال کے بعد بھی اللہ اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا تھا، مگر مجھ میں انتظار کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی اور میں نے ذیشان سے ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر مجھے اور کتنا انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر میرے سر پر ایک آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے میری آزمائشیں زندگی بھر کبھی ختم ہی نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی۔ ذیشان نے ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے حوصلہ دیا تھا، مگر میں جو اتنے سالوں سے خود کو سنبھال رہی تھی، میری ہمت ایک دم سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں اس دن پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میری زندگی کا مقصد صرف دوسروں کو خوش رکھنا ہی تھا، جبکہ میری اپنی خوشی تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی تھی۔ میں نے ذیشان سے ایک نئی ضد لگانا شروع کر دی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لیتا، کیونکہ میں اپنی وجہ سے اس کو مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کی زندگی کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ ذیشان نے تو میرے گھر والوں کا بہت خیال رکھا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہ سکتا۔ مگر ذیشان نے بھی شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا تھا اور میرے بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی اس نے دوسری شادی سے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا۔ اس کے لیے صرف میری خوشی اور میرا سکون ہی اہمیت رکھتے تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ وہ کسی معجزے کا انتظار کرے گا، کیونکہ معجزے بھی تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ خبر سن کر ذیشان کی اماں کا میرے ساتھ رویہ بدل جائے گا، مگر وہ بھی ایک مخلص خاتون تھی۔ میں جب بھی ذیشان کی اماں کو دیکھتی تھی، مجھے اپنی اماں کی یاد آ جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ مجھے تسلی دیتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے، اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے تھا۔ میں ان کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ ان کا ضعف تو بہت بڑا تھا، بہت اعلیٰ تھا۔ وہ جو اپنے بیٹے کی خوشی کے آگے میری مجبوری کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی، مگر میرے دل میں ہمیشہ یہی خلش رہی تھی کہ میری وجہ سے ذیشان کی زندگی کی خوشیاں جیسے چھن سی گئی تھی۔ ذیشان نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میں سوچتی رہتی کہ کس طرح ذیشان کو دوسری شادی کے لیے مناؤں، کیونکہ میں اولاد کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں پریشان رہنے لگی تھی اور میری بھی طبیعت اکثر خراب ہی رہنے لگی تھی۔ ذیشان مجھے سمجھاتا رہتا کہ مجھے فکر کرنے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں بے بس تھی۔ میں جب بھی اپنے آس پاس چھوٹے بچوں کو دیکھتی تو میری آنکھیں بھر آتی تھی۔ میں تو سارا دن کھلونے بنانے میں مصروف رہتی اور انہی کھلونوں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل لرز جاتا تھا
کہ میں جو کھلونے دوسروں کے بچوں کے لیے بناتی تھی، شاید ساری زندگی میرے گھر میں کوئی بچہ نہ پاتا جو میرے ہی بنائے ہوئے کھلونوں سے کھیل سکتا۔ ایک روز جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو میں کام کرتے ہوئے گر پڑی۔ ذیشان کی اماں مجھے فوراً سے ہسپتال لے گئی تھی۔ مجھے تو اس وقت اپنی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ میں نہ جانے بے ہوشی کی حالت میں کیا کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ ذیشان کی اماں مجھے تسلی دے رہی تھی کہ سب ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے کوئی ٹینشن لے لی تھی، اور اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہوئی تھی، اور مجھے اپنے ذہن کو سکون دینا چاہیے تھا۔ جب ذیشان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھ پر بے تحاشا غصہ کرنے لگا، اور مجھے کہنے لگا تھا کہ جب وہ ہنسی خوشی میرے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار تھا تو مجھے کس بات کی فکر تھی۔ مگر میں اس کو کیسے بتاتی کہ میرے اندر کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ میں بھی کسی بچے کو ماں کی طرح پیار کرنا چاہتی تھی۔ میں ذیشان کے سامنے تو خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی، مگر پھر بھی ہر آئے روز میری طبیعت خراب ہی رہتی اور میں ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ ایک روز جب میری حالت دوبارہ سے بگڑی تو ذیشان کی اماں مجھے ایمرجنسی میں لے گئی تھی۔ وہاں پر میں نے ایک معصوم سے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس کے آس پاس نظر دوڑانے لگی کہ شاید کوئی اس کو خاموش کروا دیتا، مگر کوئی بھی اس کو خاموش نہیں کروا رہا تھا۔ میری ممتا چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ میں اس بچے کو جا کر اپنی باہوں میں بڑھ لیتی اور اس کو پیار کر کے اس کو خاموش کرواتی۔ جب میں نے اس معصوم بچے کو اپنی آغوش میں لیا تو وہ بھی جیسے ایک دم سے خاموش ہو گیا، اور میری ساس نے بھی مجھے اس بچے کو پیار کرنے سے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بھی میری تکلیف سمجھتی تھی۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ اس بچے کا کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز و اقارب اس کو لے جاتا، مگر جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی بھی اس بچے کے بارے میں پتہ کرنے نہیں آیا، تب میں اس بچے سے پوچھنے لگی تھی کہ اس کی ماں کہاں تھی۔ وہ بچہ اپنی بھیگی ہوئی آواز میں مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر اس کی ماں کو اندر کمرے میں لے گئے تھے، مگر ابھی تک وہ باہر نہیں آئی تھی۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر کی بات سن کر میری تو روح ہی کانپ گئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ وہ ایک خانہ بدوش عورت تھی جو کسی حادثے کا شکار ہو کر آئی تھی، مگر دیر سے آنے کی وجہ سے وہ اس کو بچا نہیں سکے تھے اور وہ مر گئی۔ مجھے اس معصوم بچے پر بہت ترس آیا جو صرف 8 سال کا تھا اور باہر بیٹھا اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس بچے سے اس کے باقی رشتہ داروں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ تو شاید بہت پہلے ہی مر گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں ہی رہ رہا تھا، مگر اب تو اس کی ماں بھی نہیں رہی تھی اور وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس معصوم بچے کو دیکھ کر میری ممتا ایک دفعہ پھر سے جاگ اٹھی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آؤں گی۔ میری ساس نے پہلے تو مجھے منع کیا تھا کہ میں ایسا نہ کروں، کیونکہ ہم اس بچے کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس بچے کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے جاتے تو کل کو اس کا کوئی رشتہ دار اس کو ڈھونڈتا ہوا آ جاتا اور اس کو واپس لے جاتا، اور میں ایک دفعہ پھر سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتی۔ مگر مجھے کسی صورت بھی یہ قبول نہیں تھا کہ میں اس بچے کو وہاں اکیلا چھوڑاتی۔ مجھے اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ بچہ دنیا میں اکیلا لاوارث رہ گیا تھا، اس لیے میں نے ہسپتال کے عملے سے اس کے کچھ ڈاکیومنٹس بنوائے اور اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ مجھے لگا تھا جیسے قدرت اس بچے کو میرے لیے ہی بھیجا تھا، تبھی تو وہ میری آغوش میں سمٹ گیا تھا اور میرے ساتھ میرے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اس بچے کو اپنے دل سے لگایا۔ جیسے ہی میں اسے اپنے گھر لے آئی، ذیشان نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ ذیشان کو پہلے میرے اس فیصلے پر اعتراض تو تھا، مگر جب اس نے میری آنکھوں میں محبت اور ممتا دیکھی تھی تو وہ خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس بچے کو پا کر مجھے جو خوشی ہوئی تھی وہ میرے لیے کتنی ضروری تھی۔ اس 8 سال کے معصوم بچے کا نام نبیل تھا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خانہ بدوش قبیلے میں رہتا تھا۔ اس کی ماں محنت مزدوری کر کے اسے پال رہی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد وہ لاوارث ہو گیا تھا۔ مگر میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ نبیل کو گھر لانے کا فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پہلے وہ بہت خاموش رہتا تھا اور زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ بس ہر وقت سہما سہما اور ڈرا رہتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ مجھ سے مانوس ہو گیا۔ ذیشان کے دل میں بھی شروع میں جھجک تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ میں نبیل کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تو اس نے بھی نبیل کو دل سے قبول کر لیا۔ پہلے تو ذیشان کی اماں مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں میں نبیل کو اپنے ساتھ رکھ کر ٹھیک بھی کر رہی ہوں یا نہیں، کیونکہ ان کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اس بچے کا کوئی رشتہ دار آ کر اس بچے کو واپس نہ لے جاتا، اور پھر وہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا تھا۔ مگر جب کافی عرصہ گزر گیا تو ذیشان کی اماں نے بھی نبیل کو قبول کر لیا تھا، اور وہ بھی اس سے ویسے ہی پیار کرنے لگی تھی جیسے وہ سچ میں ذیشان اور میری ہی اولاد تھا۔ نبیل بھی ذیشان کو اپنا ہی باپ سمجھنے لگا تھا، اور میں نے بھی اس کے ساتھ اپنے وہ سارے ارمان پورے کیے تھے جو ایک ماں کے دل میں ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نبیل بہت خوش رہنے لگا تھا اور مجھے اکثر کہنے لگا تھا کہ اس کی ماں بہت خوش تھی جو میں اس کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اپنی ماں کا صدمہ بھول نہیں پایا تھا، اس لیے ایسا کہہ رہا تھا،
مگر پھر وہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ ماں نے آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ آپ کی ساری پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائے۔ مگر تب بھی مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ بچہ ضرورت سے زیادہ حساس تھا جو اپنی ماں کے متعلق مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ مگر ایک رات جب میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو مجھے نبیل کے کمرے میں کچھ روشنی نظر آئی تھی اور نبیل کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ ذیشان کے چھوٹے بھائی سے باتیں کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ بھی بہت خوش ہوا تھا جب میں نبیل کو اپنے گھر لے کر آئی تھی۔ اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور سو گئی تھی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ میں جب بھی رات کو اٹھتی تو مجھے نبیل کے کمرے سے باتیں کرنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی، اور مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید وہ ذیشان کے چھوٹے بھائی احتشام سے باتیں کر رہا ہوگا، اور میں نے احتشام سے کبھی اس کے متعلق پوچھا ہی نہیں تھا۔ مجھے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ میں احتشام سے کوئی ایسی بات کرتی کہ وہ رات کو نبیل کے کمرے میں کیا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ مجھے تو خوشی تھی کہ نبیل کو سب گھر والوں نے قبول کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید نبیل کا میری زندگی میں آنا ایک معجزہ ہی تھا، شاید نبیل ہسپتال میں میرا ہی منتظر تھا، ورنہ ایک سرکاری ہسپتال میں تو دن بھر اتنا رش ہوتا ہے۔ اس بچے پر میری نظر پڑی تھی اور میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا جب ذیشان کی اماں کو اپنے میکے جانا پڑا تھا اور وہ احتشام کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس رات بھی میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس رات بھی نبیل کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ جب احتشام گھر پر نہیں تھا تو نبیل آدھی رات کو کس کے ساتھ باتیں کر کے ہنس رہا تھا۔ مجھے ایک دم اس بچے سے ڈر لگنے لگا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں نبیل کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھ سکتی کہ وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ جب 3 دن کے بعد احتشام اور میری ساس گھر واپس آئے تو میں نے بہانے سے احتشام سے پوچھا تھا کہ وہ رات کو نبیل کے کمرے میں تو نہیں جاتا، مگر احتشام کا جواب سن کر مجھے سچ میں نبیل سے ڈر آنے لگا تھا۔ احتشام مجھے کہنے لگا تھا کہ بھابھی میں تو سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہوں، اس لیے رات کو جلدی سو جاتا ہوں۔ جب میں نے اس بات کا ذکر ذیشان سے کیا تو وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ اگر وہ میرا وہم ہوتا تو وہ 1 دفعہ ہوتا، 2 دفعہ ہوتا، جبکہ میں تو نبیل کو بہت بار کسی سے باتیں کرتا سن چکی تھی۔ مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ذیشان کی غیر موجودگی میں ایک مولوی کو گھر بلایا اور اس کو ساری بات بتائی، مگر وہ مولوی مجھے کہنے لگا کہ اس بچے پر سایہ تھا جو وہ رات کے اندھیرے میں کسی سے باتیں کرتا تھا۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ اس بچے کی ماں کچھ مہینے پہلے ہی چل بسی تھی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس بچے کو اس کی ماں کی قبر پر چھوڑاتی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں چھوٹے نبیل کو سنسان قبرستان میں چھوڑاتی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے ذیشان کو اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں نبیل کو بہت بار کسی سے ہنستے ہوئے باتیں کرتا سن چکی تھی، مگر ذیشان نے تو میری بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے کہتا تھا کہ شاید میں نبیل کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کو مجھ سے چھین نہ لے۔ میں نے نبیل کو پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا کہ شاید وہ بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا تھا، اس لیے تنہائی میں اپنی ماں کو یاد کر کے بولتا تھا۔ مگر ایک رات جب مجھے نبیل کے کمرے سے اس کی ہنسنے کی آوازیں آئی تو میں نے ہمت کی، دل میں ورد کیا اور نبیل کے کمرے میں داخل ہو گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نبیل کے کمرے میں جو کرسی تھی وہ باقاعدہ مجھے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی گئی تھی تاکہ ذیشان کو بھی وہ دکھا سکتی جو میں نے دیکھا تھا، مگر جب تک ذیشان آیا تھا نبیل اپنے بستر پر سو رہا تھا اور میں ذیشان کو کانپتی آواز میں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ نبیل کے کمرے میں کوئی تو تھا جس سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ ذیشان الٹا مجھے ہی سمجھانے لگا کہ میں زیادہ سوچ رہی تھی، جبکہ آج کل کے دور میں جن بوتوں پر کون یقین کرتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ میں نے کیا دیکھا تھا اور کیا محسوس کیا تھا۔ بھلا ذیشان میری بات پہ یقین نہ کرتا، مگر وہ میرا وہم نہیں تھا، نبیل واقعی کسی سے خوش ہو کر باتیں کرتا تھا۔ چند دن گزر گئے جب نبیل نے مجھے کہا تھا کہ اماں بہت خوش ہے کہ آپ میرا خیال رکھتی ہیں، اور تب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ شاید نبیل سچ میں اپنی ماں کی روح سے باتیں کرتا تھا۔ نبیل کی باتیں سن کر میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ نبیل کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ میں نے ذیشان کو ایک دفعہ پھر سے سب کچھ بتایا، مگر پھر اس کو میری بات کے یقین کرنا ہی پڑا تھا جب اس نے بھی ایک رات نبیل کے کمرے میں سے آتی ہوئی آوازیں سنی تھی، اور پھر وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہم نے ایک اور مولوی سے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی ہمیں وہی مشورہ دیا کہ ہم نبیل کو اس کی ماں کی قبر پر لے جاتے اور وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تاکہ اس کی ماں کی روح کو سکون مل سکتا۔ ہم نبیل کو لے کر اس کی ماں کی قبر پر گئے تھے۔ نبیل نے جیسی اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار ہونے لگا تھا۔ میں نے سورہ یاسین پڑھی تھی اور نبیل نے بھی اپنی ماں کے لیے دعا کی تھی۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی تھی نبیل نے اپنی معصوم آنکھوں سے میری جانب دیکھا تھا
اور مجھے کہنے لگا تھا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ اب وہ خوش ہیں اور مجھے اللہ کے سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے بدن میں اور میرے جسم میں ایک انجانا سا سکون اترنے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ نبیل کی ماں کی روح آخرکار مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نبیل میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ رات کو سکون سے سونے لگا تھا اور کسی سے باتیں نہیں کرتا تھا۔ میرے دل سے ڈر نکل چکا تھا۔ یہ سب کچھ میری زندگی کا ایک ایسا راز بن چکا تھا جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ نبیل میرے لیے اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے اور میں نے اس نعمت کو ہمیشہ کے لیے سینے سے لگا لیا۔ بس جب کبھی وہ راتیں یاد آتی ہیں تو عجیب سی سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے کہ شاید نبیل واقعی اپنی ماں سے میری باتیں کرتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں نیک روحیں بھی ہوتی ہیں مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ نبیل کی ماں بھی شاید کوئی نیک عورت تھی جو اپنے بیٹے سے ملنے آتی تھی، مگر اب مجھے کبھی بھی نبیل کے کمرے سے وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ لیکن میں نبیل کے کمرے میں پڑی وہ کرسی جب بھی دیکھتی ہوں تو ایک انجانا سا ڈر میرے اندر دوڑ جاتا ہے کہ شاید ابھی بھی اس کرسی پر کوئی بیٹھا میری ہی جانب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔